بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم نہایت والا ہے۔ پیارے بھائیو بہنوں، السلام علیکم۔ تو آج ہم قصہ بیان کریں گے قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا۔ قوم سمود جو کہ ایک خوشحال اور ترقی یافتہ قوم تھی، اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ قوم ایک ترقی یافتہ اور طاقتور قوم تھی، اور اس بدبخت قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں اور دولت سے نوازا تھا، لیکن اس بدبخت قوم کو اپنی طاقت اور غرور نے ہلاک کر ڈالا۔ قوم سمود نے 50 کے شمار مغرب میں واقع پہاڑوں کے درمیان اپنی ایک شاندار بستی بنائی تھی، اور قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، جو کہ آج کے سعودی عرب میں مکانہ صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بدبخت قوم ایک ترقی یافتہ قوم تھی، اور قوم سمود نے پہاڑوں کو تلاش کر کے اپنے رہنے کے لیے وہاں پر ایک مضبوط اور شاندار محلات بنائے تھے، اور ان محلات کو آج بھی خوبصورت مانا جاتا ہے۔ قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں اور طاقت سے نوازا تھا، اور اس قوم کے پاس بے پناہ دولت اور طاقت تھی، اور اس بدبخت قوم کو ان کی دولت اور طاقت نے غرور میں ڈال دیا، اور وہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس بدبخت قوم میں ظلم اور زیادتی عام تھی، اور طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے، اور اس بدبخت قوم نے بت پرستی شروع کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور اس بدبخت قوم میں ظلم اور زیادتی عام تھی، اور اس بدبخت قوم نے اپنے دلوں میں شرک اور گھمنڈ کو جگہ دے دی تھی، اور وہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی تھی، اور اس بدبخت قوم کا گھمنڈ اور شرک اس طرح بڑھ گیا تھا کہ وہ کمزوروں پر ظلم کرنے لگے تھے۔ یہ سب دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی ان سے ڈرنے اور کانپنے لگے، اور تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور حضرت صالح علیہ السلام بھی خود اسی قوم کے فرد تھے، اور لوگوں میں عزت اور احترام کے نگاہوں میں دیکھے جاتے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور بت پرستی کو چھوڑ دو، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہی اس دنیا کا اور تمہارا رب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی، اور اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کو کہا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے دل ایک پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے، اور وہ اپنی گمراہی اور غرور میں مبتلا تھے، اور وہ بدبخت قوم حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے، اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کو یہ سب کرنے سے روکنے لگے، اور سمود کے سرداروں نے خود سے گفتگو کی اور حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ اگر واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، اگر تم سچے ہو اور تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے تو ہمارے لیے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالو، اور یہ اونٹنی ایسی ہونی چاہیے جو غیر معمولی ہو، جس کا قد بہت بلند ہو اور جس کے بارے میں ہم کبھی سوچ نہ سکے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیا، اور پھر اس قوم کے اس غیر معمولی مطالبے کے جواب میں دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک شاندار اونٹنی پہاڑی سے ظاہر ہوئی۔ یہ اونٹنی نہ کہ جسمانی طور پر بڑی تھی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی، اور قوم سمود کے لیے ایک آزمائش کی طور پر بھیجی گئی تھی۔ وہ بالکل ایسی تھی جس طرح اس قوم نے اس کا مطالبہ کیا تھا، اور جب اس بدبخت قوم نے اس اونٹنی کو نکلتے ہوئے دیکھا تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور سب حیران اور پریشان ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے، لیکن بہت سارے وہی گمراہی، تکبر، غرور میں مبتلا رہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں رہتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اگر تم لوگوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا یا غلط حرکت کی یا ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم لوگوں کو آ پکڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بیان کو قرآن کی سورۃ الاحراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، تمہارے طرف تمہارے رب کی نشانی آ چکی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو اللہ کی زمین پر چلنے دو، گھومنے دو، پھرنے دو،
اسے بری نیت سے مت پکڑنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اور پھر اونٹنی ایک دن کا سارا پانی پی جاتی اور دوسرے دن قوم سمود پانی لیتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس اونٹنی کے پانی پینے کا ایک دن ہے اور دوسرا دن تم لوگوں کا ہے۔ اور وہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی اپنی باری میں پانی پیتی اور سارا پانی پی جاتی، اور دوسرے دن وہ کوہ کے قریب بھی نہ جاتی، اور دوسرے دن قوم سمود پانی لیتی تھی اور وہ اونٹنی ان کو اتنا دودھ دیتی تھی کہ پانی کی جگہ وہ کافی ہو جاتا تھا۔ اور چند دن گزرنے کے بعد اس اللہ کی اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ پیارا چھوٹا سا اونٹ اپنی ماں کے ساتھ چرنے پھرنے لگا۔ اور ایک دن قوم سمود کے سبھی سردار ایک جگہ جمع ہوئے، اور ان میں سے ایک آدمی نے بولا، یہ حالت آخر کب تک رہے گی؟ ایک دن یہ اونٹنی پانی پی جاتی اور ایک دن ہم پانی لیتے ہیں، حالانکہ ہم ایک دن پانی لینے سے محروم رہتے ہیں۔ اور وہ بدبخت آدمی کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو یہ صورتحال پسند ہے؟ اور تمام سرداروں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم میں سے کسی کو بھی یہ صورتحال پسند نہیں ہے۔ اور ان میں سے ایک سردار کا نام قطار بن صالح تھا، اس نے کہا، ہم اونٹنی کو پانی سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر سب سرداروں نے بولا، یہ کیسے ہوگا بھلا؟ تو اس بدبخت نے جواب میں بولا کہ ہم اونٹنی کو مار دیتے ہیں۔ یہ آدمی ایک بڑا بدبخت تھا اور اسے قوم سمود میں عزت اور شان سے دیکھا جاتا تھا، لیکن ان میں سے کچھ سردار ڈرے اور بولے کہ ہم پر صالح کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ یہ سن کر وہ بدبخت سردار بولا کہ صالح جھوٹا ہے اور اسے ڈر ہے کہ اس کے پیروکار کہیں باپ دادا کے دین کی طرف نہ پلٹ جائیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائے تاکہ وہ کوہ تک پہنچ نہ سکے اور ان کا پانی صرف ان کے کام آئے اور انہیں پانی کی باری کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور اس کام کے لیے کچھ لوگ آگے آئے اور وہ اونٹنی کو تلاش کرنے لگے۔ آخر انہوں نے اونٹنی کو آتے ہوئے دیکھ لیا، وہ کوہ کی طرف سے واپس آ رہی تھی، اور ایک بدبخت آدمی نے اللہ کی اس پیاری اونٹنی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس بدبخت نے تیر اونٹنی کی طرف پھینکا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری اونٹنی تیر کھا کر زمین پر گر گئی، اور وہ زور سے بلبلائی، اور اس کا پیارا بچہ اپنی ماں کی بلبلاہٹ کو سن کر ڈر گیا۔ اور باقی لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیاری اور معصوم اونٹنی پر تیر چلائے اور نیزے مارے، اور اس پیاری اونٹنی کے جسم سے خون نکلنے لگا، اور وہ بے گناہ اور معصوم اونٹنی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ لیکن ان ظالموں کو کوئی بھی احساس نہیں ہوا، کیونکہ ان کے دل ایک پتھر کی طرح مضبوط ہو چکے تھے، اور وہ چھوٹا ننھا معصوم سا بچہ ڈر کر پہاڑی پر چڑھ گیا اور 3 بار بلند آواز میں بلبلایا۔ اور جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہوئے، اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے، کیا میں نے تمہیں اس کے قتل سے ڈرایا نہیں تھا؟ کیا میں نے تم لوگوں کو کہا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا؟ اور حضرت صالح علیہ السلام اس قوم سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے اور تم لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سے 3 دن تک عذاب آنے کا وعدہ کیا۔ جب پہلا دن جمعرات کا آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، اور جب شام ہوئی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ مہلت کا ایک دن گزر گیا، اور جب دوسرا دن یعنی جمعۃ المبارک کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور جب شام ہوئی تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ مہلت کے 2 دن پورے ہوئے، اور جب مہلت کا تیسرا دن یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب اس تیسرے دن کی شام ہوئی تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ مہلت تو ختم ہو گئی، اور جب اتوار کی صبح ہوئی تو اس بدبخت قوم نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب نازل ہوتا ہے، اور شاید اس بدبخت قوم کو معلوم نہیں تھا کہ ان پر خوفناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک خوفناک آواز آئی، اور اس آواز کے ساتھ ایک خوفناک زلزلہ آیا جن سے ان کی بھیانک اور ایک کتے کی طرح موت ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے ایک پرندہ مرنے کے بعد مٹی پر پڑا ہوتا ہے، اور اس بدبخت قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا تھا، اور قوم سمود کے سبھی لوگ ایک بھیانک اور گندی موت مر چکے تھے۔ اور جیسے دوسری قوموں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبیوں کی نافرمانی کی تھی، اور اس طرح اس قوم پر بھی عذاب نازل ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔